اے حضور پاک اے خیر البشر خیر الانام، اے حضور پاک اے خیر البشر خیر الانام، ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام، ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام۔ آپ ہیں ختم رسول سرگرو ہے انبیاء، آپ ہیں ختم رسول سرگرو ہے انبیاء، آپ ہیں عالم کے آقا آپ کا عالم غلام، آپ ہیں عالم کے آقا آپ کا عالم غلام، ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام۔ اے حضور پاک اے خیر البشر خیر الانام، ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام۔ آپ کی ہر ادا بے قلب دلوں کی ہے بہار، آپ کی ہر ادا بے قلب دلوں کی ہے بہار، آپ کا دلکش ترنم آپ کا شیریں کلام، آپ کا دلکش ترنم آپ کا شیریں کلام، ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام۔ اے حضور پاک اے خیر البشر خیر الانام، ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام۔ آپ سے راحت ملی ہے بے کسوں مظلوم کو، آپ سے راحت ملی ہے بے کسوں مظلوم کو، آپ کے دم سے ملا عورت کو عزت کا مقام، آپ کے دم سے ملا عورت کو عزت کا مقام، ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام۔ اے حضور پاک اے خیر البشر خیر الانام، ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام۔ اللہ اللہ آپ کا رتبہ شب معراج میں، اللہ اللہ آپ کا رتبہ شب معراج میں، انبیاء ہے مقتدی اور آپ ہے ان کے امام، انبیاء ہے مقتدی اور آپ کے ان کے امام، ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام، ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام۔ اے حضور پاک اے خیر البشر خیر الانام، ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام۔ اے حضور پاک اے خیر البشر خیر الانام، اے حضور پاک اے خیر البشر خیر الانام، ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام، ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ
فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج اس مبارک سلسلے کی سیرت طیبہ کی 52ویں مجلس میں اللہ نے ہم سب کو حاضری نصیب کی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب حاضرین و حاضرات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل مبارک زندگی اس عارضی دنیا میں وہ 63 سال پر مبنی ہے. 63 سالہ زندگی کو تقسیم کیا گیا 3 مرحلوں میں. آپ کی مبارک زندگی کا پہلا مرحلہ وہ ہے جو آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی بعثت یعنی نبوت ملنے تک کا ہے، اور اس پہلے مرحلے کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 40 سال. دوسرا مرحلہ ہے آپ کی بعثت سے لے کر آپ کی ہجرت تک، مدینہ طیبہ تشریف لے جانے تک، اور اس مرحلے کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 13 سال. تو 40 اور 13 یعنی 53 سال کی زندگی آپ نے کہاں پہ گزاری ہے؟ مکہ میں. اس لیے اس کو مکی دور کہا جاتا ہے. تیسرا اور آخری مرحلہ آپ کی مبارک زندگی کا وہ ہے جو آپ کی ہجرت سے لے کر آپ کی وفات یعنی دنیا سے تشریف لے جانے تک ہے، اور اس تیسرے مرحلے کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 10 سال. یہ جو 10 سالہ زندگی ہے اس کو کہا جاتا ہے مدنی دور. کون سا دور؟ مدنی دور. یہ مدنی دور ہے جس کی کل مدت 10 سال ہے، اور اس میں ہماری بات چل رہی ہے، اور الحمدللہ اب بالکل اپنے اختتام پر ہے. مدنی دور میں آپ علیہ السلام نے اصل بنیادی کام اور مرکزی محنت کیا کی؟ ایک اسلامی معاشرہ اور اسلامی ریاست کو قائم فرمایا. دنیا کے نقشے پر پہلی مرتبہ آخری پیغمبر کا لایا ہوا دین، دین اسلام، وہ ایک ریاست کے طور پر اس نقشے میں سامنے آیا. تو مدنی دور میں اصل کام اسلامی معاشرہ اور اسلامی ریاست کا قیام تھا. پھر جو مدنی دور ہے اس کو تقسیم کیا گیا 3 مرحلوں میں. پہلا مرحلہ اس میں خطرات اور ان کا مقابلہ ہوا ہے. یہ سب سے مشکل ترین دور ہے مدنی زندگی کا. اس مرحلے کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 5 سال 8 مہینے. پھر دوسرا مرحلہ تھا فتح کی ابتدا اور آثار جو صلح حدیبیہ سے شروع ہوا، اور اس مرحلے کی کل مدت کتنی تھی؟ 1 سال 11 مہینے. تیسرا اور آخری مرحلہ جو ابھی چل رہا ہے جس میں فتح کی تکمیل اور اس کے آثار، یہ فتح مکہ سے ہوا، اور اس مرحلے کی کل مدت کتنی ہے؟ 2 سال 6 مہینے. سمجھ گئے؟ تو ہم تیسرے مرحلے میں چل رہے ہیں. فتح کی تکمیل اور آثار، کل مدت 2 سال 6 مہینے. فتح مکہ ہو چکا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ فتح کر کے فارغ ہوئے. پھر وہاں سے حنین تشریف لے گئے، غزوہ حنین ہوا. وہاں سے فارغ ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ واپس تشریف لے آئے. سن 9 ہجری میں 2 اہم باتیں پیش آئی. کون سی؟ پہلی بات آج کی مجلس میں ہم کریں گے کہ محرم سن 9 ہجری میں صدقات کا نظام قائم ہوا، اور دوسری بات رجب سن 9 ہجری میں ایک مشہور غزوہ ہوا. یہ آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کا آخری غزوہ ہے، اور یہ ہوا ہے اہل روم سے. اس کو کہتے ہیں غزوہ تبوک. آج کی مجلس میں انشاءاللہ ان 2 پہ ہم بات کریں گے. ایک صدقات کا نظام
اور ایک غزوہ تبوک پر. جی نظام صدقات. آپ حضرات ایک بات سمجھ لیں کہ صدقات سے مراد بنیادی طور پہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. اس صدقے کے لفظ میں زکوٰۃ بھی شامل ہے, اس صدقے کے لفظ میں صدقہ فطر بھی شامل ہے, اور اس صدقے کے لفظ کے اندر ایک عام تعاون اور مدد بھی شامل ہے. لہذا قرآن کریم میں احادیث میں صدقے کا لفظ آیا ہے, کہیں پر زکوٰۃ کے لیے, کہیں صدقہ فطر کے لیے, کہیں عام کسی کے ساتھ تعاون جس کو ہم نفلی صدقہ کہتے ہیں اس کے لیے بھی آیا ہے. اب ایک سوال ہے, اور امید ہے آپ حضرات سمجھ جائیں گے کہ صدقات کا نظام ہم کہہ رہے ہیں کہ مدنی دور کے کس سال میں آیا؟ سن 9 ہجری میں. یہ مدنی دور ہے, جبکہ قرآن کریم کی بہت ساری مکی صورتیں جو مکہ مکرمہ میں اتری ہے اس میں زکوٰۃ کا تذکرہ ہے, اس میں زکوٰۃ کا تذکرہ ہے. تو جب مکی زندگی میں زکوٰۃ کا تذکرہ ہے تو مطلب یہ کہ زکوٰۃ کا حکم تو پہلے آ چکا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سن 9 ہجری میں آیا, اس بات کو سمجھیں. دین اسلام میں بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جس پر 2 مرحلے گزرے ہیں. پہلے اس کا اجمالی حکم آتا اور بعد میں اس کی تفصیلات آتی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے بھئی کوئی بات چل گئی, حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ ایسا کرنا ہے, لیکن یہ فیصلہ نافذ کب ہوگا؟ کہیں گے بھئی آپ 1 جنوری کا انتظار کریں, مارچ کا انتظار کریں, جون کا انتظار کریں, مزید 6-7 مہینے لگیں گے. ایسا ہے یا نہیں؟ تو ایک ہوتا ہے کسی چیز کا فیصلہ کر لینا, اور ایک ہوتا ہے اس فیصلے کا عملی نفاذ کر لینا. اللہ پاک کے ہاں سے زکوٰۃ کی فرضیت تو مکی زندگی میں آ چکی تھی, لیکن اس کا عملی نفاذ کب ہوا؟ سن 9 ہجری کے اندر. سمجھ گیا؟ تفصیلی احکامات سن 9 ہجری کے اندر آئے. صدقات کا پورا ایک نظام وضع ہوا. اب یہاں پر 2 باتیں آپ حضرات سمجھیں گے. پہلی بات صدقات کے نظام میں کہ مال کی آمد اور خرچ میں اسلامی اور غیر اسلامی نظریے میں بہت بڑا فرق ہے. مال کمانا کیسا ہے اور کمانے کے بعد خرچ کیسے کرنا ہے. سمجھ رہے بات؟ اس میں اسلام کی سوچ الگ ہے, کفر کی سوچ الگ ہے بالکل. دوسری بات, نظام زکوٰۃ اور صدقات میں اسلام کا ایک عادلانہ نظام ہے. یہ دونوں باتیں آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے ابھی آ جائیں گی. دیکھیں جی, غیر اسلامی نظریہ کیا ہے؟ انسان کمائی میں مکمل آزاد ہے کہ جس طریقے پر چاہے مال کمائے. یہ کون سا نظریہ کہتا ہے؟ غیر اسلامی. وہاں یہ نہیں ہے آپ کو کمانے کے لیے بہتر راستہ نعوذ باللہ شراب بیچنے کا ملتا ہے تو کہتے ہیں کمائیں. اگر آپ کو پروفٹ زیادہ لگ رہا ہے, منافع زیادہ مل رہا ہے, کہتے ہیں آپ آزاد ہیں, آپ کی مرضی ہے, آپ چرس بیچیں, ہیروئن بیچیں, جو نئے نشے وجود میں آ رہے ہیں وہ بیچیں, آپ شراب بیچیں, اور آپ ڈراموں اور گانوں کی کیسٹیں بیچتے, آپ آزاد ہیں. آپ کا ذہن جس چیز میں کہے کہ نفع زیادہ ہے تو آپ کر لیں. یہ کون سا نظریہ کہتا ہے؟ غیر اسلامی نظریہ. یہاں پہلا فرق آئے گا. دوسری بات, غیر اسلامی نظریہ کہتا ہے جو انسان نے کمایا وہ سب اس کا ہے, لہذا مہینے کے آخر میں جب دکان کا حساب نکالا, جی 3 لاکھ روپے, یہ آپ اپنی جیب میں ڈالیں, یہ آپ کے ہو گئے, اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے. یہ کون سا نظریہ کہتا ہے؟ غیر اسلامی نظریہ. اس کے مخالف اور اپوزٹ نظریہ اسلام کا وہ کیا کہتا ہے؟ اسلامی نظریہ کہتا ہے انسان کمانے میں بھی شریعت کے احکامات کا پابند ہے. اب ہم مارکیٹ میں نکلے تو پتہ چلا آج کل مارکیٹ میں زیادہ فائدہ جو ہے, لوگ گانے زیادہ سنتے ہیں. تو کیا خیال ہے, ایک مسلمان گانوں کی کیسٹوں کا, سیڈیوں کا کاروبار شروع کر سکتا ہے؟ نہیں کر.
کیوں؟ وہ کہے گا میری شریعت مجھے منع کر رہی ہے۔ ایک مسلمان یاد رکھے تجارت میں، کمانے میں آزاد نہیں ہے کہ جو اس کا دل چاہے، دماغ چاہے یا معاشرہ اس کو کہے، بس جہاں دیکھا بھئی سیلری زیادہ ہے بھاگتے ہوئے وہاں چلے گئے، بھئی یہاں مجھے زیادہ مل رہا ہے، حلال کمائی میں 10,000 کم مل رہے ہیں، اس حرام کی طرف چلے گئے، مکروہ کی طرف چلے گئے، مشتبہ کی طرف چلے گئے۔ اسلام نے ایک حدود رکھی، پابندی رکھی ہے، آپ ایسے نہیں۔ جو چیز آپ کے ایمان کے لیے، معاشرے کے لیے، جسم کے لیے نقصان دہ ہے وہ منع ہے، اس کی خرید و فروخت کو حرام کر دیا گیا۔ دوسری بات، جو انسان نے کمایا اس میں خود بخود دوسروں کا حق جڑ جاتا ہے۔ غیر اسلامی نظریے نے کہا سارے پیسے آپ کی جیب میں، لیکن اسلام کہتا ہے نہیں، آپ نے جتنے کمائے ہیں یاد رکھے اس میں کسی کی زکوٰۃ کا بھی حق ہے، صدقہ فطر کا بھی حق ہے، اس میں میراث کا بھی حق ہو سکتا ہے، اس میں غریب رشتہ داروں کا بھی حق ہے، اس میں بہت سارے حقوق ہیں، اور وہ خود بخود اس کے اندر جڑ جائیں گے۔ تو صدقات کے نظام میں ایک بنیادی چیز جو دین اسلام نے قائم کی کہ ایک کمانے میں اور خرچ کرنے میں ایک ترتیب دی، جو دل چاہ رہا ہے وہ نہیں کرنا۔ آپ شریعت کے دروازے پہ آئیں گے، پوچھیں گے یہ کاروبار کر لوں، وہ کہے کر لیں تو کر لیں گے، اگر وہ کہے نہیں تو پھر نہیں کرنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ افسوس آج کا مسلمان مارکیٹ کو دیکھ کے چلتا ہے، مارکیٹ کو دیکھ کے چلتا ہے۔ ہمارے ساتھی کہتے ہیں مارکیٹ میں ساری چیزیں چل رہی ہے، میں ان سے عرض کرتا ہوں چل رہی ہے تو غلط چل رہی ہے۔ آپ کی ذمہ داری تھی کہ کام شروع کرنے سے پہلے کسی مفتی صاحب سے پوچھتے کہ یہ کام صحیح ہے، اگر آپ کو اجازت ملتی پھر آپ اس کام کو شروع کرتے۔ کمانے میں، خرچ کرنے میں شریعت نے ایک مسلمان کو پابند رکھا ہے، اس کو آزاد نہیں چھوڑا ہے۔ سمجھ گئے؟ آگے دوسری بات کہ نظام زکوٰۃ و صدقات میں اسلام کا عادلانہ نظام۔ اب آپ دیکھیں گے کہ انسان کہے کہ بھئی پیسے میرے، محنت میں نے کی، اور اب مجھے میرا دین کہہ رہا ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ دے دو، صدقہ فطر دے دو، عشر دے دو، تو اللہ پاک نے کسی پر بوجھ نہیں ڈالا۔ اس کی جو برکات اور فوائد ہیں وہ میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے۔ دیکھیں اسلام کا عادلانہ نظام، دو باتیں آپ دیکھیں گے، جتنی محنت زیادہ اتنا کم حصہ دینا ہے، اور جتنی محنت کم اتنا حصہ زیادہ ہوگا۔ بہت غور سے سنیں۔ انسان نے اپنے کاروبار میں، نوکری میں، اپنی زمین میں اگر محنت خود سے بہت زیادہ کی ہے تو اس کو بہت تھوڑا حصہ نکالنا ہے، اور جہاں محنت کم ہوئی ہے، ایک چیز تیار مفت میں آئی ہے، تو وہاں ایک مناسب درجے میں اس کو حکم دیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا۔ ایک آدمی کی زمین تھی، اس نے کسی ضرورت سے اپنی زمین میں کھدائی شروع کی، کھدائی کر رہا ہے، نیچے کچھ صندوق نظر آیا، جب نکالا تو دیکھا وہ تو سارا خزانہ ہے، سونے جواہرات سے بھرا ہوا ہے۔ یہ صندوق کہاں پر نکلا؟ اس کی زمین میں۔ اب آپ بتائیں کہ یہ خزانہ اس کو محنت سے ملا یا بیٹھے بٹھائے مل گیا؟ بیٹھے بٹھائے مل گیا۔ اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں پر ایسی چیز ہے، بغیر محنت کے، بغیر بھاگ دوڑ کے اس کو اس کی زمین سے ایک خزانہ مل گیا۔ اس کو عربی میں کنز کہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ چیز سہولت سے ملی۔ اب شریعت نے ضابطہ کیا رکھا کہ اگر کسی مسلمان کو اس کی مملوکہ زمین میں کوئی تیار خزانہ ہاتھ لگ جائے تو اس کنز کی کیا ترتیب ہوگی؟ فرمایا اس کے 5 حصے بنائیں۔ کتنے حصے بنائیں؟ 5۔ 4 اس کے، 1 جا کے غریبوں پہ خرچ کریں۔ سمجھ گئے بات کو؟ خود کتنے رکھے گا؟ 4۔ 1 حصہ اس کو کہا گیا کہ لے جا کر غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ اچھا اب آ گیا ہے ایک دوسرا شخص ہے، اس کی زمین ہے، اس نے زمین میں محنت کی، ہل چلایا، بیج ڈالا، صبح شام اس میں بھاگ دوڑ کی، سب کچھ کیا اس نے۔
اور خرید کر پانی لا کے زمین کو دیتا رہا، پھر فصل اگائی. اب جب فصل اگی تو اب آپ بتائیں کہ اس کو یہ فصل محنت سے ملی یا تیار ملی؟ محنت سے. بڑی محنت کی ہے اس نے، یہ راتوں کو جاگا ہے جب دنیا سو رہی ہوتی. اب یہ جو زمین کی پیداوار ہے، اب شریعت کیا کہتی ہے؟ اس زمین کے پیداوار کے کل 20 حصے بناؤ. کتنے حصے؟ 20 بناؤ. 19 آپ کے، 1 غریبوں میں دے دو. سمجھ گئے؟ تیسری صورت، ایک آدمی کی زمین ہے لیکن اللہ کی شان یہ کہ اس نے بیج ڈالا، پانی لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اس زمین پر اتنی بارشیں ہوتی ہے کہ فصلیں زبردست اگتی ہے. نہ اس کو پانی خریدنا پڑا، نہ لائن کھینچنی پڑی، نہ محنت کرنی پڑی. اس نے صرف بیج ڈالا ہے. اب جو فصل اگ گئی تو اب آپ بتائیں کہ پہلے کے مقابلے میں محنت کم ہے یا زیادہ ہے؟ کم ہے. کم ہے نا؟ کم ہے. تو اب اس کو حکم یہ کہ جتنی فصل ہے اس کے 10 حصے بناؤ. اس نے کتنے بنائے تھے؟ 20. اس کو کہا گیا 10 بناؤ، اور 10 میں سے 1 حصہ غریبوں کو، 9 حصے آپ کے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک سٹیپ بائی سٹیپ معاملہ آ رہا ہے اوپر. چوتھی صورت یہ کہ ایک آدمی کے پاس کوئی زمین نہیں، کوئی فصل نہیں، کوئی خزانہ، کچھ بھی نہیں. یہ اپنی دکان پہ صبح جا کے بیٹھتا ہے، رات بند کرتا ہے، پھر صبح جاتا ہے، پھر رات بند کرتا ہے، پھر صبح جاتا ہے. پورا مہینہ یہ محنت کرتا ہے، پسینہ بہا دیتا ہے. اب اس کو جو پیسے جمع ہوئے، اس کو کہا گیا کہ سال کے آخر تک انتظار کرو. سال گزرتا ہے. اب سال کے آخر میں اس کو کہا گیا کہ آپ نے اتنی محنت کی، آپ اس پورے کمائے ہوئے کے 40 حصے بنائیں. کتنے حصے بنائیں؟ 40. 40 میں سے 1 غریبوں کو دے دیں، 39 آپ کے. آپ کو کچھ سمجھ میں آئی ترتیب؟ کتنا ایک عادلانہ اور ترتیب کا نظام ہے. کسی پر بوجھ نہیں ڈالا، کسی کو پریشان نہیں کیا. ہر ایک جتنی محنت زیادہ کی اتنا کم حصہ آپ کو دینا ہے، اور جتنی محنت کم کی اتنا حصہ زیادہ ہو جائے. کوئی یہ نہ کہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی. ایک بات. دوسری اہم بات یہ ہے کہ معاشرے میں امیر و غریب کا توازن برقرار رہے گا. بہت غور سے سنیں. آج کل مسئلہ یہ ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے نقطے کی. ایک آدمی ٹھیلا لگا کے سبزی بیچ رہا ہے، کوئی بھی چیز بیچ رہا ہے، یا اپنی دکان پہ بیچارہ صبح سے بیٹھا ہوا. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک گاڑی میں ایک سیٹ صاحب آئے، اترے، شان سے بٹوا نکالا، ہزاروں روپے کے نوٹ دیے، پھر خادم نے اس کے ساتھ سامان اٹھا کے رکھا، یہ چلا گیا. اب آپ بتائیں، ایک بیچنے والا اور ایک خریدنے والا، یہ 2 آدمی تھے. دونوں کی ذہنیتوں میں کتنا بڑا فرق ہے. آنے والا شان بان سے آیا، ٹھاٹ بھاٹ سے آیا، اور اس نے اس کو 100 کہا تو 100 دیے، 50 کہا تو 50 دیے، کم نہیں کیا. بعض لوگ کسی چیز کی کمی بیشی بارگیننگ کو کہتے ہیں، یہ تو انسان برا لگتا ہے، عزت اس سے کم ہو جاتی ہے. تو مقصد یہ کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے اس کے الگ انداز ہیں. اب یہ چیزیں دیکھ کر وہ جو غریب دکاندار روز اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس پر کیا گزرتی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ ایک زندہ حقیقت ہے کہ ایک کم مال والا زیادہ مال والے کو جب بار بار دیکھے گا، اس پر بوجھ ضرور آئے گا، اور اسی سے غلط جذبات جنم لیتے ہیں. اب اگر اس غریب آدمی کو پتا ہے کہ یہ مالدار آدمی جو آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، یہ مالدار ہے، لیکن سال کے آخر میں اس کے مال میں سے 2.5% میرے پاس آنا ہے، اس کے مال میں میرا حصہ طے ہے. اگر غریبوں کو یہ تسلی ہو کہ جو ملک کے مالدار لوگ ہیں ان کے مال کا ایک حصہ ہمارا ہے جو ہمیں اپنے وقت پہ مل جائے گا، یقین کریں کسی کے دل میں غلط جذبہ پیدا نہیں ہوگا. آج سوچئے کہ ہر آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ میں اسی ٹھیلے پہ کھڑا ہوا ہوں اور اس کی گاڑی کے ماڈل ہر سال بدل رہے ہیں، تو اس کی سوچ میں شیطان فساد ڈال دیتا ہے. اس لیے دین اسلام نے صدقات کا نظام رکھا. ہر آدمی کا دماغ صاف رہے کہ میرا بھی اس مال میں حصہ ہے، مجھے بھی ملے گا. تو بہرحال صدقات کا جو نظام ہے یہ ہر اعتبار سے امت کے لیے خیر کا، برکت کا
اور راحت کا باعث ہے۔ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ صدقہ دینا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کو بری موت سے بچا دیتا ہے۔ کتنی مصیبتیں اس دنیا کی ایسی ہے یقین کریں جو اس صدقے کی برکت سے رک جاتی۔ تو اپنے مال میں انسان کے پاس مال کم ہو زیادہ ہو، صدقے کی عادت ضرور ڈالنی چاہیے۔ سمجھ گئے جی؟ اب دوسری بات آج کی مجلس کے وہ ہے غزوہ تبوک۔ یہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا آخری غزوہ ہے۔ 5 باتیں ہم کریں گے۔ ایک تو اس کے اسباب۔ ظاہر سی بات ہے کہ دین اسلام کا مزاج لڑنے کا ہے نہیں کہ زبردستی جا کے کسی پر مسلط ہونا ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ حضور علیہ السلام کا اعلان اور تیاری، اسلامی لشکر کی روانگی، اسلامی لشکر تبوک میں اسلامی لشکر کی واپسی۔ غزوہ تبوک کے اسباب کیا تھے، وجہ کیا بنی؟ آپ حضرات سنتے ہوئے آئے کہ تکلیفوں کی زندگیوں سے گزر کر ایک وقت آیا کہ آپ علیہ السلام نے مکہ فتح کیا، اطراف کے علاقے فتح کیے، قبائل فتح ہو گئے، تقریباً پورا جزیرۃ العرب دین اسلام کے تابع ہوا۔ یہ دیکھ کر عیسائی ریاست تھی روم کی، ان کو بہت برا لگا کہ ایک نیا دین اتنا اوپر چلا گیا، لہذا انہوں نے خاموشی سے اپنی بھرپور تیاری شروع کی۔ اور اس قدر تیاری کی سیرت کی کتابوں میں ہے کہ ان کی جو لاکھوں کی فوج تھی ان کو 1 سال کی ایڈوانس تنخواہ دی، سب کو اپنے گھروں سے بلایا کہ بھئی جو آئے گا اس کو 1 سال کی پیشگی تنخواہ ملے گی۔ لاکھوں کی فوج جمع ہوئی، روم تیاری کر رہا تھا۔ ادھر آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچے تھے اور صحابہ تھکے ہوئے، پورا لشکر تھکا ہوا 10,000 کا۔ اطلاع ملی کہ روم تیاری کر رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ مزاج اور عادت یہ تھی کہ فتنے کی اطلاع ملنے کے بعد پھر انتظار نہیں کرتے تھے اس کا سر اٹھانے کی۔ آپ نے فوراً فرمایا کہ ہمیں روم کے مقابلے کے لیے جانا ہے۔ اور ایک بات سمجھ لیں کہ یہ آپ علیہ السلام کی سیرت کا پہلا واقعہ ہے، پہلا واقعہ کہ جہاں جانے سے پہلے آپ نے کھل کے فرمایا کہ ہمیں جا کر رومیوں سے مقابلہ کرنا ہے، ورنہ اس سے پہلے آپ کی عادت کیا تھی؟ آخر تک بات کو اخفا میں رکھتے تھے، چھپاتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے۔ لیکن اب آپ علیہ السلام نے کھل کے اعلان فرمایا کہ ہم جا رہے ہیں، سب تیاری کر لیں، اور تیاری شروع ہو گئی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آنے والا صحابہ کا لشکر جماعت انتہائی تھکے ہوئے، ایک بات تھی۔ نمبر 2 انتہائی گرمی کا موسم۔ نمبر 3 تبوک جہاں پر یہ لڑائی ہونی تھی مدینہ سے 650 کلومیٹر کے فاصلے پر، گرمی میں یہ موسم پیدل طے کرنا ہے فاصلہ۔ چوتھی بات یہ کہ مدینہ والوں کا دار و مدار کھجور کی فصلوں پر تھا، اور غزوہ تبوک جس موسم میں ہوا کھجور کی فصلیں بالکل تیار ہو چکی تھی۔ یعنی عقل کے اعتبار سے انسان کے لیے پیچھے رکنے کے اسباب تھے، نکلنے کے نہیں تھے۔ یہ ایک آزمائش تھی، اس لیے حدیث میں اس کو غزوۃ العسرہ کہا گیا، سخت حالات والا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی موقع پہ فرمایا من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، جس نے آج کے اس لشکر کے ساتھ مدد کی اور اس کو سامان دیا اس کو جنت ملے گی۔ یہ فرمانے کے بعد سب سے پہلے جو صحابی اٹھے تھے وہ کون تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ وہ گئے اور اپنے 950 اونٹ، 50 گھوڑے، 1000 اوقیہ درہم اور دینار لا کر آپ علیہ السلام کے سامنے ڈھیر فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام وہ درہم اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے، اٹھاتے تھے اور فرماتے تھے اللہ میں عثمان سے پہلے بھی راضی تھا، آج بھی راضی، ان کی شان میں فرمایا۔ پھر حضرت عمر گئے، وہ آدھا سامان لے آئے۔ عبد الرحمن ابن عوف گئے، یہ بہت مالدار صحابی تھے، بہت بڑا درہم اور دینار کا ذخیرہ لا کر آپ کے سامنے ڈھیر کیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے، وہ بھی سارا سامان، گھر کی ساری صفائی کر کے آئے، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ یہ جب آئے تو آپ نے فرمایا ابوبکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ دیکھیں نا، علماء نے لکھا ہے، عجیب نکتہ لکھا ہے
کہ جتنے صحابہ سامان لاتے تھے آپ پوچھتے تھے عمر، عثمان، عبد الرحمن کیا لے کے آئے ہو؟ حضرت ابوبکر جب آئے تو کیا فرمایا؟ کیا چھوڑ کے آئے ہو اپنے گھر والوں کے لیے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا، باقی سب آپ کے پاس ہے۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ عشق تھا، ساری چیزیں آ گئی، اب تیاری ہو رہی ہے۔ جو منافقین تھے وہ آئے، ہمارے گھروں میں مسئلہ ہے، میری بیوی بیمار ہے، میرے بچوں کا مسئلہ ہے، ورنہ ہم ضرور جاتے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ پاک نے اس کی پوری منظر کشی فرمائی۔ منافقین پیر پیچھے کرنے لگے، آپ سب جانتے تھے لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، منع نہیں کیا، سب کو اجازت دی، سب رک گئے۔ روانہ کب ہوئے؟ رجب سن 9 ہجری میں اسلامی لشکر روانہ ہوا، اور کتنی تعداد جمع ہوئی؟ 30,000۔ 30,000 صحابہ کا لشکر جمع ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں روانہ ہوا۔ تبوک پہنچ کر کتنے دن قیام کیا؟ 20 دن۔ اللہ کی شان یہ کہ رومیوں کے پاس لاکھوں کا لشکر تھا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ تھکے ہارے لوگ ایک دم آ جائیں گے، لیکن ان کو جب پتہ چلا کہ وہ تو تبوک پہنچنے والے ہیں، تو ایک مقام ہے ابھی آ جائے گا، بلقا، رومیوں کا لشکر اس بلقا سے واپس بھاگ گیا، لاکھوں کا لشکر واپس بھاگ گیا، لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی یہاں پر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب و کامران ہو کر واپس تشریف لائے۔ 20 دن قیام کیا، اور رمضان کی بالکل ابتدا سن 9 ہجری میں اسلامی لشکر واپس مدینہ طیبہ آیا ہے۔ اب دیکھیں جی، جب آپ مدینہ سے جانے لگے تبوک کے لیے تو آپ کی عادت یہ تھی کہ بالکل نظم و ضبط کے ساتھ، افراتفری میں نہیں نکلنا، پیچھے لوگوں کا، مستورات کا، بچوں کا، علاقے کا خیال رکھنا۔ مدینے کا گورنر بنایا محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ۔ اہل و عیال جو اہل بیت کا خاندان تھا، ان پر چھوڑا کس کو؟ حضرت علی ابن ابی طالب کو، حالانکہ یہ آپ کا بازو تھا، آپ علیہ السلام ان کو ساتھ رکھتے تھے، یہاں اللہ کی شان آپ نے ان کو روکا۔ جو منافقین تھے جو رہ گئے تھے نا، ان کا کام ہی شرارت ہے، وہ آئے اور حضرت علی سے کہا کہ علی یہ کیا ہوا؟ تمہارے جیسے بہادر آدمی کو عورتوں کے پاس چھوڑ دیا، تم تو عورتوں میں بیٹھ گئے۔ ان پر بہت بوجھ آیا۔ حضرت علی گئے دوڑتے ہوئے حضور علیہ السلام کے پاس، مجھے پیچھے مت چھوڑیں، میں آج تک پیچھے نہیں رہا، یہ لوگ مجھ پہ باتیں بنا رہے کہ آپ عورتوں میں بچوں میں رہ گئے۔ اس موقع پر آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی آپ کی حیثیت آج کے دن ایسی ہے جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کی حیثیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کہ موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے کوہ طور پر اللہ پاک کے پاس، تو پیچھے اپنی قوم کی نگرانی کے لیے کس کو چھوڑ کے گئے؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ تو آپ نے فرمایا علی تمہاری حیثیت میرے لیے اسی طرح کی ہے، تم پر اعتماد و اعتبار کر کے تمہیں یہ منصب دے کے جا رہا ہوں، تم پریشان مت ہو۔ یہ رک گئے۔ مسجد نبوی کا امام بنایا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، یہ نابینا صحابی ہے، دیکھیں کسی کو فارغ نہیں چھوڑا۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک مزاج ہے نا کہ اگر کوئی ذرا سا کمزور سا نظر آیا، بھاری جسم والا یا نوعمر، کبھی آپ لوگ بیٹھ جاؤ ہم لوگ آ رہے ہیں، وہ فارغ چھوڑ دیے۔ سیرت سے آپ کو سبق ملے گا کہ ہر آدمی کو آپ نے مصروف رکھا، اور کسی کو یہ احساس نہیں دلانے دیا کہ تم کمزور ہو اس لیے نہیں جا رہے۔ اب یہ نابینا صحابی تھے، یہ کیا کریں گے؟ آپ نے کیا کیا؟ ان کو مسجد نبوی کا امام بنا دیا۔ ایک تو مشغولیت ہو جائے، دوسرا ان کے دل میں نہ آئے کہ میرے ساتھ کوئی خاص سلوک کیا جا رہا ہے، سب جہاد کی فضیلت حاصل کریں گے اور میں بینائی کی وجہ سے محروم ہو جاؤں گا۔ مصروف رکھا آپ نے سب کو۔ یہ پورا نظم بنا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے تبوک کے لیے روانہ ہوئے۔ جی یہ دیکھیں اب نقشہ، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مدینہ طیبہ ہے۔ یہ سفر معمولی نہیں تھا، یہ بہت لمبا سفر تھا جو 2 مرحلوں میں طے ہوا۔ مدینہ سے نکل کر جو پہلا پڑاؤ، جو پہلا اسٹے ہوا، وہ کہاں پر ہوا؟ یہ مدائن صالح،
حضرت صالح علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کا جو علاقہ تھا اور اس علاقے میں ان کی قوم پہ عذاب آیا تھا، اس کو کہتے ہیں مدائن صالح۔ یہاں جب آپ علیہ السلام کا لشکر پہنچا، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ سب اپنے سر جھکا دیں، جس کے پاس چادر ہے وہ سر پہ ڈال دے اور کوشش کرے کہ روتا ہوا یہاں سے گزر جائے۔ پھر فرمایا یہ عذاب کی جگہ ہے، یہاں پہ انسان رک نہیں سکتا، اور فرمایا جس کو رونا نہ آئے تو وہ رونے جیسی شکل بنا لے، لیکن یہ عذاب کی جگہ ہے۔ آج کتنی نادانی ہے کہ ایسی جگہوں کو ہم تفریح گاہ بنا دیتے ہیں، ایک ایڈونچر بنا دیتے ہیں، وہاں جا کے لوگ سیاحتیں اور تفریحات کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سب سر جھکا کے گزرے۔ یہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام گزرے اور یہ تبوک کے مقام پر آپ علیہ السلام پہنچ کر یہاں رک گئے۔ 30,000 کا لشکر جب یہاں پہنچا تو یہ علاقہ ہے بلقا کا، نظر آ رہا ہے؟ یہ بلقا ہے۔ اس بلقا میں روم لشکر جمع ہو رہا تھا لاکھوں کی تعداد میں۔ ان کو کسی نے کہا کہ مسلمانوں کے پیغمبر پہنچ گئے تمہارے تعاقب میں، یہ یہیں سے واپس بھاگ گئے۔ اللہ نے ان کو ہمت حوصلہ ہی نہیں دیا اور پورا کا پورا لشکر یہاں پر محفوظ رہا۔ اچھا، اب کافر بھاگ گئے، لیکن اتنا لمبا سفر کر کے آپ علیہ السلام آئے ہیں، آپ کی عادت یہ تھی کہ ہر مقصد سفر کو قیمتی بناتے۔ آپ نے کیا کیا؟ فوراً حضرت خالد ابن ولید کو بھیجا، یہ ہے دومت الجندل کا علاقہ، یہاں حضرت خالد ابن ولید گئے، یہاں قبیلے سے بات کی، یہ لوگ اسلامی ریاست میں داخل ہو گئے۔ ایک اور صحابی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، یہ ازرح کا علاقہ، بلکہ نہیں، ان کے جو امیر تھے وہ خود حضور کی خدمت میں آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ ہمیں اسلامی ریاست میں داخل فرما دیں۔ اسی طریقے سے یہ علاقہ ہے اس طرف ایلا کا علاقہ ہے، یہاں کے جو امیر تھے وہ بھی خود حضور کی خدمت میں آئے۔ اس طرح روم سے مقابلہ تو نہیں ہوا، لیکن اطراف کے تمام علاقے اللہ کی شان مدینہ طیبہ کی ریاست میں آ کر شامل ہو۔ ہر سفر کو آپ نے قیمتی بنایا، اس سے خالی ہاتھ نہیں آئے۔ یہ سب جب ہوا، اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپسی فرمائیں گے کہاں پر؟ مدینہ طیبہ میں۔ لیکن یہاں چند باتیں سمجھ لیں کہ راستے میں کچھ واقعات پیش آئے، تبوک جاتے ہوئے کچھ واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ راستے میں ایک مقام ہے، ابھی آ جائے گی اس کی تصویر۔ آپ نے صحابہ سے کہا پانی کا ایک چشمہ آئے گا، کوئی اس میں ہاتھ نہ مارے۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ آپ کی جماعت کے ساتھ کچھ منافق لوگ جا رہے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کمزرف آدمی کو اگر کہے نا کہ یہ کام نہیں کرو تو وہ کہتے ہیں شاید اس کے کرنے میں کوئی فائدہ تو ہے۔ تو ان منافقین نے جا کر اس پانی میں ہاتھ مارا۔ جب آپ علیہ السلام بعد میں پہنچے تو آپ نے دیکھ تو لیا، آپ نے اس پانی کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور جب زمین پہ پھینکا تو وہ پانی جوش مارنے لگا جیسے پانی ابل رہا۔ آپ نے فرمایا میں نے منع کیا تھا کہ اس پانی میں کوئی ہاتھ نہ مارے۔ تو یہ چشمہ جو ہے، ابھی تصویر آ جائے گی، اس راستے کے اندر ایک واقعہ یہ پیش آیا۔ آپ علیہ السلام یہاں کھڑے ہوئے تھے، آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا معاذ تم دیکھ رہے ہو یہ ساری زمین خالی ہے نا، ایک وقت آئے گا یہ سب آباد ہو جائے گا، سرسبز و شاداب ہوگا، یہاں کھجور کے بڑے بڑے باغات ہوں گے۔ یہ دو باتیں آپ نے یہاں پہ فرمائی۔ اچھا، ایک اور واقعہ اس سفر میں کیا پیش آیا؟ اس سفر میں مشہور ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ذوالبجادین، ان کا انتقال ہوا۔ ان کا بڑا عجیب واقعہ ہے، بہرحال اس تفصیل میں نہیں جا سکتے، لیکن یہ حضرت ذوالبجادین وہ صحابی ہے کہ جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانی دی تھی، اور جب یہ مسلمان ہوئے اپنی چچا کی کفالت میں تھے، ان کو پتہ چلا تو ان کو زنجیروں سے باندھ دیا۔ یہ بہرحال کسی طریقے سے نکلے اور بھاگے تو ان کے چچا نے ان کو راستے میں پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد کہا کہ اگر تمہیں جانا ہے، اتنا شوق ہے، تو تمہارا تو کچھ ذاتی ہے نہیں، یہ جسم کے جو کپڑے ہیں نا یہ بھی میرے دیے ہوئے ہیں، یہ بھی اتار لو۔ وہ کپڑے بھی ان سے چھین لیے۔ اب بیچارے بالکل بے لباس ہو گئے۔ ان کی ماں تھی اندر گھر میں نا، تو اولاد تھی، پریشان ہو گئی، تو اس نے کیا کیا، گھر کی دیوار سے اپنی چادر پھینک دی تاکہ میرا بیٹا یہ چادر اوڑھ لے۔
تو ماں کی چادر کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا اور ایک ٹکڑا نیچے تہبند بنا کر پہنا، دوسرے کو اوپر جیسے احرام کی طرح. تو ذوالبجادین 2 چادروں والے صحابی. اب سمجھ میں آئی بات ان کو کیوں کہا گیا؟ یہ 2 چادریں اوڑھ کر کے آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تھے، اس لیے آپ ان کا بہت اکرام فرماتے تھے اور صحابہ سے فرماتے تھے کہ عبداللہ نے میرے لیے گھر چھوڑا ہے، اس کو کچھ مت کہا کر. لیکن اتنی مجاہدات اور عبادات کے بالکل کمزور ہو گئے. جب غزوہ تبوک میں آپ علیہ السلام نکلے، یہ بھی آپ کے ساتھ گئے اور جاتے ہوئے دعا کی کہ اللہ مجھے اسی راستے میں شہادت نصیب فرما. تو اللہ کی شان یہ کہ وہاں تو مقابلہ ہوا نہیں کافروں سے، لیکن جب آپ علیہ السلام واپسی کا ارادہ فرما رہے تھے تو ایک رات ان کی طبیعت خراب ہو گئی بہت زیادہ. صحابہ نے آپ کو بتایا، آپ جب پہنچے تو دیکھا یہ آخری سانسیں لے رہے تھے اور اسی جگہ پر ان کا انتقال ہو گیا. جب قبر کھودی گئی اور جب ان کو اتارنے لگے تو ظاہر سی بات ہے کہ میت کو قبر میں کون اتارے گا؟ جو ولی اقرب ہو، جو سب سے قریبی ہو نا، وہ اتارے. تو ان کا تو کوئی قریبی نہیں تھا. آپ نے فرمایا کہ عبداللہ میرے لیے آیا تھا، لہٰذا میں اس کے لیے قبر میں اتروں گا. آپ علیہ السلام خود اترے ان کی قبر میں، پھر صحابہ سے فرمایا اپنے بھائی کی میت کو میرے ہاتھوں میں دے دو. پھر ان کی میت کو لیا، اس کو سہارا دیا، قبر کے ساتھ ٹیک دیا. پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، آپ بھی عبداللہ سے راضی ہو جائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساری زندگی آخر تک فرماتے تھے کہ کاش عبداللہ کی جگہ عمر کی میت ہوتی اور حضور کی دعا عمر کو نصیب ہو جاتی. ایسی قربانیاں صحابہ نے دی. تو یہ واقعہ بھی اسی سفر کے اندر پیش آیا. دیکھیں آگے، یہ ہے وہ کنواں جو آج بھی تبوک کے قریب موجود ہے. 4 دیواری ہے، وہ چشمہ جس میں آپ علیہ السلام نے ہاتھ مارنے سے منع کیا تھا کہ کوئی نہ مارے. اور یہ دیکھیں اللہ کی شان، وہ پیشن گوئی ہے، کھجور کے درختوں کے باغات اس کے اطراف میں اگے ہوئے ہیں. جی یہ دیکھیں، یہ بالکل سرسبز و شاداب علاقہ ہوا. جب آپ نے حضرت معاذ سے فرمایا ایک وقت آئے گا یہ علاقہ آباد ہو جائے گا، اور یہ واقعی آباد ہوا. جی یہ مسجد ہے تبوک کے مقام پر جہاں آپ علیہ السلام کے لیے خیمہ لگایا. صحابہ نے خیمہ لگایا تھا جہاں آپ آرام فرما رہے تھے 20 دن تک. اسی خیمے کی جگہ پر تبوک میں یہ مسجد آج قائم ہے. جی یہ اس مسجد کی بالکل تازہ نئی تصویر ہے، مسجد تبوک. جی اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تبوک سے فارغ ہو کے واپس جا رہے ہیں. واپس جاتے ہوئے راستے میں ایک جگہ پر صحابہ آرام کے لیے رک گئے. جب رک گئے تو منافقین جو تھے، ہر جگہ آپ کو ملے گا ان کا ایک منفی اور بدترین کردار. انہوں نے کہا موقع ہے راستے میں کچھ شرارت کر لیتے ہیں، یہ مسلمان تو بڑی عافیت سے واپس گئے. اپنے چہرے چادروں سے چھپا دیے اور جا کر آپ علیہ السلام جہاں آرام فرما رہے تھے، آپ کے ساتھ صرف 2 حضرات تھے، عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ، باقی سب الگ ہے. یہ چھپ گئے کہ ہم جا کر ان 2 صحابہ کو ڈرا دیں گے اور موقع ملے گا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیں گے، تو چلے فائدہ اٹھا لیں گے. جب یہ چھپ گئے پہاڑوں کے دروں میں، آپ علیہ السلام آرام کے لیے لیٹنے لگے تو عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ گئی اور دیکھ کر انہوں نے ان کو للکارا کہ تم کون ہو، میں تمہیں پہچان چکا ہوں. یہ سن کر منافق گھبرا گئے اور وہاں سے بھاگ گئے. اب جب عمار ابن یاسر ان کے پیچھے گئے تو حضور کے ساتھ صرف کون رہ گئے؟ حضرت حذیفہ ابن الیمان. اور یاد رکھیے یہ وہ موقع تھا جب آپ علیہ السلام نے حضرت حذیفہ سے تنہائی میں کچھ باتیں کی، آنے والے فتنوں کی حالات کی باتیں بتائیں ان کو، اور ان کو منافقین کے نام بتائے. یہ غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر ہوا. آپ نے حضرت حذیفہ کو تمام منافقین کے نام بتائے کہ فلاں فلاں آدمی مدینہ میں منافق ہے. آپ نے اور کسی کو بھی نہیں بتایا. اس لیے حضرت حذیفہ کا لقب کیا ہے؟ صاحب السر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے رازدار صحابی. ان کو پتا تھا. لہذا اب آئندہ کیا ہوتا کہ جب مدینہ میں کسی کا جنازہ ہوتا
تو صحابہ کہتے تھے دیکھو حذیفہ ہے نہیں جنازے میں، اگر یہ ہوتے تو صحابہ شریک ہوتے، اگر یہ نہیں نظر آتے تو وہ کہتے کچھ مسئلہ ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، ان کو بلایا اپنے پاس اور فرمایا حذیفہ میں تم سے یہ تو نہیں پوچھ سکتا کہ حضور نے جو آپ کو نام بتائے تھے وہ مجھے بتا دو، وہ تو امانت ہے، وہ تو نہیں پوچھ سکتا، لیکن اتنا بتا دو کہ اس فہرست میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آدھی دنیا پر اسلام کو غالب کرنے والا عمر ہے، آدھی دنیا پر اسلام کو غالب کرنے والا، اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو کون نبی بنتا؟ عمر نبی بنتے۔ لیکن اپنے ایمان کے لیے اتنے فکر مند ہیں، اور ہم کتنے مطمئن ہیں دوستوں۔ تو یہ واقعات بہرحال پیش آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بعافیت مدینہ طیبہ یہاں پہ پہنچ گئے۔ جب آپ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے تو یہاں پر ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ کچھ منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی، منافقین نے ایک مسجد بنائی مسجد نبوی سے فاصلے پر۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسجد نبوی اور مسجد قباء جو اسلام کے دو بڑے مراکز ہیں اس کا مجمع منتشر ہو جائے۔ برا لگتا ہے، منافق کو مسلمانوں کی اجتماعیت بوجھ لگتی ہے، تو انہوں نے کیا کیا، ایک طریقہ بنایا منصوبہ کہ مسجد کے عنوان پر ایک چار دیواری بنائی۔ حضور علیہ السلام جب تبوک جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے تاکہ قریب کے لوگوں کو دور جانا نہ پڑے، ہم نے مسجد، آپ آ کے پہلی نماز پڑھائیں تاکہ مسجد کا افتتاح ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ابھی تو میں سفر پہ ہوں، واپس آ کے پھر پڑھا لوں گا۔ جب آپ بالکل مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ پر اللہ نے وحی اتاری، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ اللہ نے آپ کو فرمایا کہ انہوں نے مسجد کے نام پر کفر کا مورچہ بنایا ہے، یہ کفر کو تقویت دینا چاہتے ہیں۔ اے میرے پیغمبر لا تقم فیہ ابدا، آپ ہرگز یہاں نہیں جائیں گے، آپ نہیں جائیں گے یہاں۔ آپ کو جب وحی کے ذریعے پتہ چلا، آپ نے چند صحابہ کو بھیجا، انہوں نے جا کر وہ ساری دیواریں اس کی گرا دی۔ اس کو قرآن نے مسجد زرار کہا۔ وہ ساری دیواریں گرا دی اور جو چیزیں انہوں نے رکھی تھی اس کو سب کو جلا کے بالکل ختم کر دیا، اس کا نشان مٹا دیا۔ یہ مسجد زرار کا واقعہ یہ بھی تبوک سے واپسی پر مدینہ کے قریب پیش آیا۔ جی اب آخری بات، غزوہ تبوک سے واپسی ہو گئی۔ اب اس سے کیا نتیجہ اور عبرت کی باتیں؟ پہلی بات، مومنین کا کیا کردار رہا، منافقین کا کیا کردار رہا، غزوے کا کیا اثر ہوا۔ مومنین کا کردار تو آپ کے سامنے تھا کہ کتنی قربانی دی، اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، سب کچھ آپ کے لیے نکالا اور آپ کے ساتھ نکلے۔ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو بغیر عذر کے پیچھے رہا ہو، سوائے تین حضرات کے، ایک حضرت کعب ابن مالک، ایک حضرت ہلال ابن امیہ اور ایک حضرت مرارہ ابن الربیع رضی اللہ عنہ۔ یہ تین مخلص پکے صحابی تھے، لیکن یہ غزوہ تبوک میں نہیں گئے آپ کے ساتھ، یہ نہیں شریک۔ جب آپ علیہ السلام واپس تشریف لائے، مسجد نبوی میں بیٹھ گئے جو آپ کی عادت تھی، اب لوگ ملنے آ رہے ہیں کہ آپ سفر سے، جو منافق آتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہماری بڑی خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ جاتے لیکن یہ عذر ہے، آپ مسکرا کے خاموش ہو جاتے۔ اتنے میں حضرت کعب ابن مالک اور یہ دونوں حضرات، حضرت ہلال ابن امیہ مرارہ، یہ بھی آئے۔ کعب ابن مالک زمانے جاہلیت سے عرب کے بہت بڑے خطیب اور شاعر تھے، ان کو بولنے کا زبردست ملکہ تھا۔ کہتے میں بھی آپ کی خدمت میں آیا اور میرے دل میں آیا کہ میں اتنا تیز زبان کا آدمی ہوں کہ اگر میں کوئی عذر بیان کرنا شروع کروں تو شاید آپ علیہ السلام کو مطمئن بھی کر دوں، لیکن فرمایا کہ میرے دل میں آیا کہ میں جھوٹ بولوں گا اور یہاں اللہ وحی اتار کر اپنے پیغمبر کو بتا دے کہ کعب نے جھوٹ بولا، اس لیے میں نے کہا جو بھی ہو جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ تینوں ساتھی آئے، آپ نے فرمایا کعب کہاں تھے؟ فرمایا اللہ کے رسول میں جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھے کوئی عذر، کوئی مصروفیت، کوئی پریشانی نہیں تھی، صرف اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے نہیں آ سکا۔
اب جو سزا آپ دیں میں حاضر ہوں. باقی دونوں حضرات نے کہا ہم بھی جھوٹ نہیں بولیں گے. لیکن وہ دونوں عمر میں تھوڑے زیادہ تھے. حضرت کعب کی عمر بھی اتنی نہیں تھی، اور دوسرا فرماتے ہیں کہ میں ذرا حوصلے والا آدمی بھی تھا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو گے جو اللہ فرمائیں گے. اور آپ نے صحابہ سے فرمایا ان تین سے کوئی بھی بات چیت نہیں کرے گا. تو حضرت کعب فرماتے ہیں باقی دو تو جا کے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ گئے، کمزور دل والے تھے. لیکن میرے اندر حوصلہ تھا، میں پھر بھی مدینہ میں گھومتا تھا، مسجد نبوی آتا تھا، آتے جاتے سلام کرتا تھا. کوئی سلام کا جواب ہی نہیں دے رہا. میرے بڑے پکے دوست تھے میرے چچزاد بھائی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ. میں ایک دفعہ پریشان ہو کے ان کے باغ چلا گیا اور میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انہوں نے چہرہ پھیر دیا. میں سمجھا شاید اس نے سنا نہیں، زور سے کہا السلام علیکم، پھر جواب نہیں دیا. پھر تیسری دفعہ اور زور سے کہا، جواب نہیں دیا. تو میں نے کہا ابو قتادہ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے پیغمبر جانتے ہیں کہ تمہارا کیا حکم ہے. 40 دن گزرے، زمین تنگ ہو گئی، کوئی سلام نہیں کر رہا، جواب نہیں دے رہا، کچھ نہیں. ایک دن پریشان ہو کے گھر سے نکلا، دیکھا ایک آدمی ہے اور لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ کعب کون ہے، کعب کہاں ملے گا. تو کسی نے اشارہ کیا کہ وہ جو سامنے سے آ رہے وہ کعب ہے. یہ آدمی آیا اور مجھے ہاتھ میں ایک رقعہ دے کے چلا گیا. جب میں نے رقعہ دیکھا تو وہ غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا، جو غسانی سلطنت تھی کفر کی، اس کی طرف سے ایک رقعہ تھا. لکھا تھا کہ کعب مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے پیغمبر نے تمہارے ساتھ بڑی سختی کی ہے. دیکھو کتنی تم جیسا آدمی فصیح و بلیغ خطیب، تمہارے ساتھ ظلم ہے، لہذا فوراً میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارا بہت بڑا اکرام کروں گا. کعب فرماتے یہ سن کر تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی کہ اللہ ابھی تک تو مدینہ میں تھا، اب کعب کے ایمان کے خریدنے کی کوشش ہو رہی ہے، ایک کافر میرا ایمان خریدنا چاہتا ہے. تو بہت بے چین ہو کے اپنے گھر چلا گیا. 40 دن بعد نیا حکم آیا کہ اپنی بیویوں کو بھی بھیج دو اپنے ماں باپ کے گھر، وہ بھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی. جو تھوڑی سی تسلی تھی وہ بھی ختم. 40 کے بعد 10 دن مزید گزرے. ایک آدمی پہاڑ پہ چڑھ کے اعلان کر رہا ہے کعب خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری برات کا اعلان کر دیا، معافی کا اعلان کر دیا. فرماتے میں دوڑتا ہوا گیا کہ یہ اعلان کون کر رہا ہے. عربوں کے اندر طریقہ یہ تھا کہ جو کسی کو خوشخبری سنائے، اور یہ مختلف قوموں میں ہوتا ہے، ہر قوم کے اندر ایک بات ہوتی ہے کہ جو سب سے پہلے خوشخبری سنائے تو وہ کہتا ہے مجھے یہ چیز دینی پڑے گی، ہدیہ دینا پڑے گا. تو عربوں میں یہ عادت تھی کہ جو سب سے پہلے خوشخبری سنائے گا تو جو کچھ ہے وہ دینا پڑے گا. تو کعب فرماتے کہ میں نے دیکھا تو جیب سب خالی، سب کچھ، صرف ایک جبہ تھا، وہ میں نے فوراً اتار کے اس کو پہنا دیا خوشخبری سنانے والے. گھر گیا، نئے کپڑے پہنے، آپ کی خدمت میں آیا. اب مسجد نبوی کا ماحول بدلا ہوا ہے، اب صحابہ جمع ہیں، اور میں نے دیکھا حضور علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا. آپ کی خوشی کا انداز صحابہ فرماتے الگ ہوتا تھا اور ناراضگی کا الگ ہوتا تھا. اب میں نے دیکھا کہ جیسے ایک پھول چمک رہا ہے، آپ مسکرا رہے تھے، اور آپ نے مجھے دیکھا، فرمایا کعب مبارک ہو، اللہ نے تمہاری معافی کو قرآن میں ذکر کر دیا، اور جس دن سے تم دنیا میں پیدا ہوئے ہو آج تک اتنی بڑی خوشی کا دن تمہاری زندگی میں نہیں آئے گا. فرماتے میں بہت خوش ہوا، حضور کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا کہ میں اس کا شکر ادا کروں گا، جتنا مال ہے سب اللہ کے راستے میں وقف. آپ نے فرمایا نہیں کعب، اپنے لیے ضرورت کا سامان روک لو جتنا ہو، اس کے بعد جتنا دل چاہے تو اس کو صدقہ کرو. تینوں صحابہ کے لیے قرآن کریم میں معافی ہو گئی. سورہ توبہ میں آیت ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ. تو مومنین کا اتنا بڑا کردار جو قیامت تک کے لیے سبق ہے. دوسرا منافقین کا کردار آپ کے سامنے آیا، مشکل وقت میں بہانے بنا کر پیچھے ہو گئے، محروم ہو گئے. اور تیسرا اس غزوے کا اثر کیا ہوا کہ اللہ پاک نے دین اسلام کو جزیرۃ العرب سے نکال کر اب پوری دنیا پر ایک رعب گیا، ایک پیغام گیا کہ روم جیسی سلطنت جو سپر پاور تھی
وہ آخری پیغمبر کے مقابلہ نہیں، اس سے پہلے ہی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. ہر جگہ اسلام کی دعوت پہنچی، پیغام پہنچا، اور اب وہ مرحلہ آپ کی زندگی میں آیا کہ جب پوری دنیا سے وفد بن کر آپ کی خدمت میں آئے. اس کو آپ پڑھیں گے کتابوں میں عام الوفود کہتے ہیں. آپ کی زندگی کا وہ سال سب سے بڑی تعداد میں وفد اور جماعتیں آئی ہیں اور اسلام میں داخل ہوئی. اس پر انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بات ہوگی. ہمارا انشاءاللہ جو آئندہ مجلس کا موضوع بڑا اہم ہے. اب آپ علیہ السلام جو مشن لے کر دنیا میں آئے تھے اس مشن کی تکمیل ہو رہی ہے. انشاءاللہ اس پر آئندہ مجلس میں اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ایک طالب علم کے ماموں بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ پاک شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے. مستورات میں سے دعا کا پیغام آیا ہے. ایک بچہ ہے، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ پاک اس بچے کو قرآن کریم کے حفظ کی، علم کی توفیق اور نعمت سے مالا مال فرمائے. باقی جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس مجلس میں ہیں، مستورات میں ہیں، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. السلام علیکم.